الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، آپ حضرات آج میرے سفر سے متعلق کے کچھ مضامین سننے کا ارادہ دل میں لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کریم مطلق کے کرم ہے کہ جن سے ہم التجا کرتے رہتے ہیں اور وہ مہربانیاں فرما دیتے ہیں. حاضری کی اجازت بھی مرحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بناتے ہیں اور پیارے نبی کا مہمان بناتے ہیں. دونوں مقامات، تیسرا مقام تو ہمارے آپ کے قبضے میں نہ رہا. دعا کیجیے کہ اللہ کرے کہ کوئی مومن، مرد مومن، مسلمان مجاہد پیدا ہو کہ وہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو بھی آزاد کرا لے. ورنہ یہ دو مقامات جو مکہ اور مدینہ، مکے میں اللہ کا گھر اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول، ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں اور ہر لمحے رحمتیں برستی ہیں. مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران ایک ہمارے شاگرد مرید ایک اخبار لے کر آئے تھے وہاں کا. اس کے ساتھ میں ایک ضمیمہ سا بھی تھا. اس میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ کعبۃ اللہ کی شعاعیں نکلتی ہیں اور پورے عالم میں پھیلتی ہیں. ویسے میں اس مضمون کو کافی مرتبہ بیان کر چکا اور کافی پہلے بھی بیان کر چکا کہ شعاعوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اس سے تائید بھی ہوئی میرے مضمون کی اور تصدیق بھی ہوئی. بہرحال اس طرح سے ظاہر میں ہمیں آپ کو تو یہ اللہ کا گھر پتھروں کا مجموعہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلیات ہوتی ہیں اور وہ تجلیات اللہ تعالیٰ کے فضل سے شعاعوں کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلتی رہتی ہیں. تمام مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی زبردست کرم نوازی سے وہاں کے عشاق ہیں. حرمین شریفین کا کون مومن مسلمان ہوگا کہ جو عاشق نہ ہو، دیدار کا طالب نہ ہو؟ اللہ ماشاء اللہ کروڑوں کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی بھی پیدا ہو جاتا ہے. اسی دفعہ کی بات ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں مقیم تھے. ایک فیملی پاکستان کی چند افراد پر مشتمل تھی، میاں بیوی اور بچیاں. ان کو الامان والحفیظ وہاں کا ماحول سمجھ میں نہیں آیا اور وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا. بچیوں نے، ماں نے، باپ نے رو رو کے برا حال کر لیا. 1 مہینے کے لیے گئے تھے. انہوں نے شور مچا کے تقاضا کر کے کہ ہمیں تو ابھی جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے. باہر کیمپ جب بہت ہی زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھے. میرے بیٹے
مولوی مفتی عمران الحق سلمہ بھی تھے ہمارے ساتھ میں، انہوں نے بھی متحرہ سمجھایا اور حضرات نے بھی متحرہ سمجھایا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے وہاں سے دھکا دیا گیا۔ نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ مومن مسلمان جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، ہر ایک کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ دیدار کرتا ہی رہے، اور ایک دفعہ دیدار کے بعد تو دل میں اور مزید عجیب و غریب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے، کہ آدمی ایک دفعہ کھا لے گا، ایک دفعہ چکھ لے گا تو اس کے بعد دوبارہ اس کا ذائقہ کم محسوس ہوگا، اس کے بعد اور کم محسوس ہوگا۔ اسی طرح سے دنیا کی کتابوں میں کتاب پڑھے گا تو پہلے نمبر پر دلچسپی زیادہ ہوگی، پھر پڑھے گا تو کچھ کم ہوگی، اور اس کے بعد پھر بہت کم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے کلام کی شان ہے اور یہ معجزہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا اور پیارے آقا کے دربار کا عالم یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی دیکھ لے دل کی خواہش جو ہے وہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ ایک سفر تھا ہمارا حج کا، غالباً 1994 کا تھا۔ اس وقت بھی ایک نوجوان ہمارے ساتھ تھا اور اس کے یہاں سینما تھے۔ اس کو نہ مکہ بھایا اور نہ مدینہ گیا، بس اس کو اپنے سینماؤں کی فکر تھی، اور رات دن اس زمانے میں ٹیلی فون کی اتنی سہولتیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیسہ پھونکتا رہتا تھا اور کیفیت پوچھتا رہتا تھا کہ میرے سینما چل رہے ہیں کہ نہیں، کیا حالت ہے۔ حج کرتے ہی بھاگا۔ لوگوں نے بتیرا سمجھایا کہ بھائی آئے ہو تو تمہارا کام پیچھے سنبھالنے والے سنبھال لیں گے، تم بے قراری کا اظہار نہ کرو، لیکن وہ بھی بھاگا۔ اسی طرح سے 1997 میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہو گیا، یہاں سے ساتھ گیا، اور جب مکہ مکرمہ میں ہم لوگ پہنچے تو اس کی بہت بری حالت تھی۔ ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بھائی کسی طرح سے مجھے واپس پہنچا دو۔ 2 دن گزار کر کہنے لگا میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور گھر والے کہہ رہے ہیں تم فوراً آ جاؤ۔ تو اس کو بھی سمجھانے والوں نے، ساتھیوں نے، سب نے سمجھایا۔ بڑی مشکل سے وہ حج تک رکا، اور حج کے نمٹتے ہی اس نے تیاری کی، اور چپکے سے ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے پاس ریزر لینے آیا۔ ساتھی نے بتایا نہیں مجھے، لیکن بہرحال میں سمجھ گیا کہ چکر ہے کچھ نہ کچھ۔ اور اس کے بعد پتہ چلا تھوڑی دیر کے بعد نہا دھو کر تیار ہو کر گاڑی مونڈ کر اور اپنا بریف کیس لے کر دوسرے ساتھیوں سے ملاقات کر کے بھاگ لیا۔ ابھی کیا ہوا، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے جی پاکستان جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، جس مالک نے ہمارے آپ کے لیے ان چیزوں کو ایسا جذب والا وہ بنایا ہے کہ کشش جو ہے نا اس کی اتنی زبردست ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ دیکھ کر بھی دل نہیں بھرتا، اور اسی طرح سے آقا کے دربار میں حاضری کے بعد بھی دل نہیں بھرتا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے ہمارا سفر جو ہے وہ 7 تاریخ کو شروع ہوا، 11 تاریخ کو، اور 7 تاریخ پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ جم تھم کر تقریباً 28 دن تھے، 1 دن جانے کا، 1 دن آنے کا، اور 26 دن ہمارے قیام کے جم تھم کر رہے۔ اور اس طرح سے پہلے مرحلے میں ہم مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ جو سفری مجاہدات ہیں وہ سب ہمارے ساتھ بھی پیش آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہے اور اس طرح سے آگے چلتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام رہا، اللہ تعالیٰ کا فضل رہا، ان کی عنایتیں مہربانیاں رہیں، ہم بھی ہمارے ساتھ والے بھی سارے بہت خوش رہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہوتے رہے۔ 15 دن کے بعد پھر ہم وہاں سے رخصت ہوئے اور مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار اقدس میں حاضر ہوئے. دونوں جگہ ہمیں اللہ پاک نے بہت ہی نوازا، ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی، گھر والوں کو بھی. ہم اس دفعہ گھر کے کافی افراد گئے تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے. تو دونوں جگہ بہت آرام سکون سے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بھی عشاق کی لین لگی رہتی ہے، عورتیں بھی، مرد بھی، اور اسی طرح کعبۃ اللہ کے لیے بھی لائن لگی رہتی ہے، رش لگا رہتا ہے 24 گھنٹے ماشاءاللہ. دونوں جگہ جو ہے وہ معتمرین کا سلسلہ رہتا ہے اور دنیا بھر سے معتمرین تشریف لاتے ہیں. ہم سے بعض آدمی نے کہا کہ جی رش بہت ہے. میں نے کہا اس رش کا ہم بھی تو حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. مجھے ہمارے ایک نمازی تھے، انتقال ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ڈاکٹر ابو الحسنات صاحب سامنے رہا کرتے تھے، ملاقات سے گریز کرتے تھے کہ آپ کے پاس رش بہت رہتا ہے. بھائی سب ملتے ہیں تو آپ بھی مل لیا کریں. تو ان کی بات یاد آئی کہ رش بہت ہے، تو اس لیے کوئی رش کی وجہ سے کترانا مناسب نہیں، اور اسی رش میں سبھی ماشاءاللہ چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، سب اپنے اپنے دھن میں اللہ کے گھر کے چکر کاٹتے ہیں. دل جو ہے وہ ادھر لگا رہتا ہے. کبھی کبھی کسی سفر میں کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، جی عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، آپس میں ٹچ بھی ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بھائی ہر شخص جو ہے وہ اپنا دل اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہے، لو لگا رکھی ہے، پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، دعائیں مانگتا جا رہا ہے. تو تم اس وقت جو ہے نا اس چیز کو کیوں سوچتے ہو؟ تو باہر کے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، جس مالک نے بلایا اور اس کی کرم نوازیاں رہیں. بلانے کے سلسلے میں میں نے ابھی جمعے میں بھی عرض کیا کہ وہاں ایک بزرگ ہیں، بہت مشہور بزرگ، ان کے صاحبزادے بھی بزرگ ہیں. وہ مدینہ منورہ میں جہاں ہم ٹھہرے تھے ہمارے دوست کے پاس آیا کرتے ہیں. تو ان سے میرے صاحبزادے برخوردار جو ہیں مولوی مفتی عمران الحق سلمہ، ان کی بھی خوب بات چیت رہتی تھی اور اس طرح سے دوستانہ تعلقات میں بہت باتیں ہوتی تھی دین کی. تو انہوں نے بھی بتایا کہ جب تک، حالانکہ ہم لوگ نیشنلٹی والے ہیں، جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ہو ہم لوگ آ نہیں سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نیشنلٹی والے جب دل چاہے جبھی آ گئے، ایسا نہیں ہے. آقا کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو حاضری ہوتی ہے، ادھر سے اجازت نہ ہو تو حاضری نہیں ہو سکتی. اس پر بھی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جانے سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، جن کے والدین بھی بڑے اللہ اللہ والے تھے. ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ ایسا بیان فرمایا جو بہت ہی زیادہ سبق آموز اور عبرتناک تھا. انڈیا سے حج کے زمانے میں قافلے آئے ہوئے تھے. ایک قافلہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہ دوست ہمارے بزرگ بھی اسی میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہ نوٹ کرتے تھے کہ نماز کے وقت میں ان کا قافلہ سارا جاتا تھا لیکن ایک آدمی نہیں جاتا تھا. کئی دن تک نوٹ کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے ملاقات کی اور سلام دعا کے بعد ان سے کہا کہ میں نوٹ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سب ساتھی عورتیں کیا مرد کیا سبھی مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ نہیں جاتے، تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر بتایا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ جس کی معافی نہیں مل رہی ہے، اس وجہ سے سامنے مسجد نبوی ہے لیکن میں جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہم لوگ بھی دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ یا اللہ بلایا ہے تو خیر آفت کے ساتھ میں سرخرو فرمائیے اور دونوں درباروں میں ہمیں خوشیاں نصیب فرمائیے اور حاضری نصیب فرمائیے. آپ کے مہمان ہیں اور ادھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان بنیں گے. بار کیف اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے الحمدللہ کہ مالک نے بہت کرم فرمایا ہے.
مکہ مکرمہ میں بھی ٹھاٹ سے رہے اور مدینہ منورہ میں بھی ٹھاٹ سے رہے۔ آنے سے پہلے ہمارے ایک عزیز بھی تھے اور ہمارے ایک دوست بھی تھے جن کی عمارت میں ہم ٹھہرے تھے، ان سے ہمارا اتنا زبردست ربط و ضبط رہا، ہمارے آنے کے بعد وہاں سناٹا آ گیا۔ فون پر بات چیت کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا آئے، ہماری ساری خوشیاں جو ہے نا سمیٹ کر لے گئے آپ لوگ۔ بالکل ہمارا علاقہ جو ہے وہ بالکل ویران لگتا ہے، گھر جیسا معاملہ تھا، آنا جانا ہر وقت، کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہیں اور ان کا کرم رہے، بہت زیادہ مہربانیاں رہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی اللہ پاک نے دعوتیں بہت کھلائیں اور مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ کھلائیں۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک سے ایک بزرگ موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک سے ایک بزرگ موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہماری دوستی ذرا کم ہے، لیکن مدینہ منورہ میں دوستی کچھ زیادہ ہے۔ ہمارے دوستوں میں اور بزرگوں میں ایک بزرگ تھے جو تقریباً 40-50 سال یا 60 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، اسی کوشش میں، امید میں کہ شاید کہ میں جنت البقیع کا پیوند ہو جاؤں، لیکن مشیت اللہ پاک کی کچھ اور تھی۔ سال میں ایک مرتبہ وہ پاکستان آیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک اور دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کو مصری والے بابا کے نام سے پہچانتے تھے، تو باہر کے زندگی بھر وہاں رہے۔ بات ساری یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک جس کا نصیب لکھ دیں وہاں وہ پہنچ کر رہتا ہے۔ وہ بزرگ جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، ان کے والدین کیسے بزرگ تھے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی میں عورتوں کا پوری طرح سے بندش کا سلسلہ نہیں تھا۔ آج کل عورتوں کا حساب کتاب الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ تو اس زمانے میں صورتحال ایسی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے تو عورتیں ایک مقام میں رہتی تھیں، نماز کے بعد معاہدے شریف میں بھی عورتیں آیا کرتی تھیں، باقاعدہ سلام پیش کرتی تھیں۔ مجھ ناچیز نے بھی 1976 میں یہ منظر دیکھا ہے، اور مسجد نبوی میں 4 اذانیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی میں نے اذانیں سنی ہیں اسی سن میں، یعنی 1976 میں۔ اس کے بعد پھر کسی سن میں وہاں کے علماء نے مشورے کر کے فتوے دیے، تو اس کے بعد ایک اذان ہوئی وہاں۔ باہر کے وہ بزرگ جو تھے وہ ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ میاں سے دعا کر رکھی تھی کہ یا اللہ میرا خاتمہ ہو ریاض الجنہ میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں، اور میں جنت البقیع میں دفن ہوں۔ ہر سال جایا کرتے تھے، جبکہ عام طور سے ہر سال جانا آسان کام نہ تھا اس زمانے کی بات۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ میاں صاحب اگر پہلے فارغ ہو گئے اپنے کاموں سے، نماز سے اور اوراد وظائف سے، تو وہ اہلیہ کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اور اگر اہلیہ پہلے فارغ ہو گئی تو وہ میاں کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے ہر سال سلسلہ رہتا تھا۔ جس سال مشیت الہی غالب ہوئی اس سال ایسا ہوا کہ روزانہ جاتے آتے تو تھے، لیکن اس وقت دیر ہوئی تو اہلیہ جو تھی وہ آ گئی۔ آ کے انہوں نے دیکھا کہ ریاض الجنہ میں شوہر قرآن کریم کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر ان کا سر رکھا ہوا ہے، اور گھٹنے جو ہیں ان کے وہ روزانہ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح کے ہیں۔ انہوں نے آ کے اپنے بیٹے کا نام لے کر ان کا آواز لگائی کہ ارے فلانے کے ابا چلو میں آ گئی ہوں۔ ابا ہوں تو بولیں، ابا چلے گئے۔ انہوں نے ذرا اور زیادہ کر کے بولا تو آس پاس لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کے ہلایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو انتقال فرما گئے۔ بار کیف ان کی دلی مراد اللہ پاک نے پوری فرمائی، اور وہ جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے۔ ابھی کی بات ہے، پچھلے سال ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا، ایک ایسے دوست تھے کہ جو عطر لگاتے پھرا کرتے تھے، ان کا نام تھا رمضان علی۔
معاذ شریف میں بھی جاتے تھے اور قدمین شریفین کی طرف بھی جاتے تھے، چبوترے پر بھی جاتے تھے. ان کی خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر جگہ عطر لگاتے پھرا کرتے تھے. ہم سے بھی دوستی تھی ان کی، ہم ان سے شیشی بھی مانگ لیا کرتے تھے تو ہمیشہ ہم ایک شیشی بھی دے دیا کرتے تھے عطر کی. پچھلے سال جب ہم گئے تو ہم نے اپنے ان دوست سے جن کے برابر میں زیادہ تر بیٹھنا اٹھنا تھا ان سے پوچھا کہ بھائی وہ رمضان علی نظر نہیں آ رہے، کیا چھٹی پر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ کی چھٹی پر چلے گئے. کیا مطلب؟ چلنے کی چھٹی لی تھی، ملتان کے رہنے والے تھے، گھر جانے کے لیے چھٹی لی تھی، جو تاریخ تھی جانے کی اس سے ایک دن پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ان کا، اور اللہ کی مرضی مشیت کے جنت البقیع میں آرام فرما ہے. بہت سے بزرگ وہاں اسی خاص امید میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ میاں ان کو وہاں کا پیوند بنا دے. اسی طرح سے ایک واقعہ پرانا یاد آیا. 2 حضرات تھے کوہستان کے، تو جنت المالا میں گئے، صبح کے وقت زیارت کرتے ہوئے بات چیت کرتے رہے. کہنے لگے کہ بھئی یہاں تو نصیب والے ہی آتے ہیں، ہم جیسوں کا نصیب کہاں. دونوں ساتھی باتیں کر کے فاتحہ پڑھ کے رسالہ صاحب وغیرہ کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد اپنے گھر میں رہے تھے. عصر کی نماز انہوں نے امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ ساتھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ کہاں ہمارا نصیب، ایک چیخ ماری اور اللہ کو پیارے ہو گئے. عشاء میں ان کا جنازہ حرم شریف کے اندر ہوا، اور عشاء کے ذرا بعد جو ہے وہ جنت المالا میں چلے گئے. بہرحال بعض وقت آدمی کی بڑی دلی آرزو بھی اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں. وہ مقامات بہت ہی زیادہ مقدس ہیں، ادب کے مقامات ہیں. جو آدمی بھی ادب کرتا ہے تو وہ بہت ہی کچھ پاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے مؤدب لوگ وہاں موجود ہیں حرمین شریفین میں. اور اسی طرح سے بڑے بڑے بے ادب اور گستاخ بھی آیا کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ آپ لے کر آئے ہیں تو ادب کی بھی پوری توفیق عطا فرمائیے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضری ہوتی تھی اپنا سلام بھی اور گھر والوں کا سلام بھی پیش کرتا تھا، اور آپ حضرات کا سلام بھی پیش کرتا تھا. جب بھی حاضری ہوتی تھی جب بھی آپ تمام حضرات کا بھی سلام عرض کر دیتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کے کرم ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی کہ اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی سے ہمارا سفر بہت ہی اچھا رہا اور بہت مبارک رہا. عام طور سے سفر کے بارے میں ہر ایک کا تقریباً اسی قسم کا سوال ہوتا ہے، سفر کیسا رہا؟ بھائی سفر تو مبارک مبارک ہے، اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، آرام بھی آتے ہیں. اور حج کا سفر اس سے زیادہ مجاہدوں کا ہوتا ہے، اس میں بھی مجاہدے ہوتے ہیں. بہرحال مجاہدات تو اپنی جگہ، لیکن سفر کا جو ذائقہ اور مزہ ہے وہ اپنی جگہ. ہماری ایک محترمہ جو ہے وہ مرید ہیں، وہ اہلیہ سے کہنے لگی کہ میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ امام صاحب جو ہے نا جب بھی دعائیں مانگتے ہیں تو وہاں کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ زندگی بھر آنا جانا لگا دے، بار بار آنا جانا لگا دے. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بار بار آنا جانا کیوں کہتے ہیں. جب وہ بار بار گئی تو سمجھ میں آیا کہ دل میں کشش پیدا ہوتی رہتی ہے. دیدار سے پہلے جو تڑپ ہے اس کا انداز اور ہے، اور دیدار کے بعد جو تڑپ ہے اس کا انداز اور ہے. میں اس کو اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ سیرابی بھی ہوتی ہے حاضری پر، اور تشنگی بھی بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کیسا زبردست کرم ہے کہ اپنے بندوں کو، بندیوں کو، عشاق کو، فرزندان توحید کو بلاتے ہیں. کیسے کیسے کمزور اور بہت ہی زیادہ معذور بھی، بیمار بھی، بہت ہی ہر طرح کے خوشحال بھی، ہٹے کٹے بھی، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت سے مالا مال بھی. تو بہرحال پوری روح زمین سے اللہ تعالیٰ کا کرم جس پر ہوتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا رہتا ہے اور حاضری کا سامان ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہمیشہ زندگی بھر حاضری نصیب فرماتے رہیں. ان کا کرم ہو. وہ حضرات جو نہیں جا سکے
ان کو بھی طلب ہوتی ہے، ظاہر تمنا ہوتی ہے. مجھے بہت بڑی تعداد میں حضرات کہتے ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے کہ اپنا حاضری نصیب ہو جائے. ہم دعا کر کے آتے ہیں سب کے لیے، اور یہاں بھی دعا کرتے ہیں. مالک کا فیصلہ ہے اصل. ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت مشہور بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت اللہ اللہ کرنے والے تھے، روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. دل میں بڑی تمنا تھی اور ارمان تھا کہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے، لیکن حکم ربی ان کے لیے یہی تھا کہ وہ اپنے مقام پر ہی رہیں، اس لیے وہ نہیں حاضر ہو سکے. اور صاحبزادے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بہت زبردست انعامات کے اور مہربانیوں کے فیصلے ہیں. تو صاحبزادے جو ہیں ان کے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بھی چلے جاتے ہیں. حج تو کرتے کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا کرم ہوتا ہے. بندہ جب دل سے کوشش کرتا ہے، جب مالک کا حکم ہو جاتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے. آدمی جو نہیں سمجھتا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر ہیں، ان کو کیا دیکھنا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پتھر بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور اس پر غلاب سے چڑھا ہوا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تجلیات رکھی ہیں. اس طرح سے یہ کعبۃ اللہ تحت الثری تک، جہاں تک بھی نیچے زمین جاتی ہے یا اس سے نیچے تک، اور اسی طرح سے اوپر تک، ساتوں آسمانوں سے اوپر تک جاتا ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اوپر نام رکھا ہے. نیچے تو کعبۃ اللہ ہے، اوپر اس کا نام اللہ پاک نے بیت المعمور نام رکھا ہے. جزاکم اللہ. ذہن کمزور ہونا شروع ہو گیا تو اس لیے بات یاد نہیں رہتی. فرشتے ہر وقت جو ہے نا وہ طواف کرتے ہیں، مسلمان بھی طواف کرتے ہیں. روئے زمین پر انسان، جنات اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض بلیاں بھی ہم نے طواف کرتے ہوئے دیکھی ہیں. کسی سفر میں نے بلی کو بھی دیکھا ہے باقاعدہ طواف کرتے ہوئے. جب تعاقب زیادہ کیا اور اس کو بھی اللہ پاک نے مطلع کر دیا کہ تیرا تعاقب کر رہے ہیں، تو وہ غائب ہو گئی. حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث اور فقیہ مفسر. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دوپہر میں چلچلاتی دھوپ تھی، یہ سوچا کہ اس دھوپ میں اندر کوئی بھی آدمی نہیں ہے، نہ کوئی جانور ہوگا نہ آدمی، تو ایسی صورت میں خالی خالی ہوگا. لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو تھا وہ طواف کر رہا تھا. تو ماشاءاللہ 24 گھنٹے وہاں طواف جاری رہتا ہے. تو باہر کے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اس کو، جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اس کو اللہ پاک نے بنایا ہے. اور اس طرح سے فرشتے اس میں چکر لگاتے ہیں. جن فرشتوں کا ایک مرتبہ نمبر آ جاتا ہے تو اس کے بعد قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. اتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنی پیدا کی ہے، یہ نوری. تو بہرحال اللہ رب کریم کی زبردست شان ہے کہ اس مالک نے یہ شعاؤں کا سلسلہ رکھا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت اور مرد کو ایک جگہ جمع ہونے سے منع اس لیے فرمایا کہ تیسرا ان کے درمیان میں شیطان ہوگا. آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن آج کل تو شعاع کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا اور بہت واضح بھی ہو گیا کہ جس کو لیزر کہتے ہیں، کہ گردے میں پتھری ہو جائے تو شعاعوں کے ذریعے سے اس کو توڑتے ہیں. اسی طرح سے اور بہت سے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. ایک جزیرے کے بندر وہ شکرقندی کھاتے تھے بغیر دھوئی. دوسرے جزیرے کے بندر شکرقندی کو پانی میں دھو کر پھر کھایا کرتے تھے. تو وہ شعاعیں ان کی وہاں تک پہنچی جو مٹی کی کھا لیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ان کو دھونا شروع کر دیا، جبکہ آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور انسان
اس کے اندر سے بھی شعائیں ہر وقت نکلتی ہیں. اچھے حضرات ہوتے ہیں ان کی اچھی شعائیں نکلتی ہیں، جو برے ہوتے ہیں ان کی بری شعائیں نکلتی ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان نظر آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس آدمی صرف بیٹھ ہی جائے تو بیٹھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اس کے سدھرنے کے سامان ہو جاتے ہیں. بار کیف یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، اس کی عنایت اور مہربانیاں ہیں. جس مالک نے ہمیں آپ کو اپنی عنایت اور مہربانی سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے اور انہیں سے رجوع کریں اور انہیں سے مانگیں. وہ دینے والے ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں. میرے سامنے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ آدمی بظاہر ظاہر ہے کہ اس کے پاس نہ زر ہے نہ پر ہے، لیکن تڑپ رہا ہے وہاں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا انتظام کرا دیتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہتی ہے. اس لیے جو مومن مسلمان بھی تڑپ رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے جائیں. ہماری بھی شروع کی زندگی ایسی گزری ہے کہ برسوں مانگتے رہے. والد صاحب میرے جایا کرتے تھے حج کو، ہم تڑپا کرتے تھے. چھوٹے بھائی مرحوم کو لے جایا کرتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ والد صاحب ان کو لے جاتے ہیں اور ہم تڑپتے رہتے ہیں. مکہ کیسا، مدینہ کیسا، اور منی کیسا، عرفات کیسا، مزدلفہ کیسا، سنا کرتے تھے ان سے. اس طرح سے تقریباً زندگی کے 35-36 سال گزر گئے. اور پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی تو 1976 کے اندر جو ہے اللہ پاک پہلی مرتبہ لے کر گئے. 4 مہینے رہ کر واپس آ گئے اور اس کے بعد پھر وقفہ ہو گیا. پھر اللہ پاک نے بلایا تو نوکری کے بہانے وہاں پر بلا لیا اور اس طرح سے گھڑی سازی کے سلسلے میں گیا. گھڑی سازی تو کم ہوئی لیکن بہرحال فیل میں نہیں زیادہ رہی. اللہ پاک نے 15 مہینے تک وہاں رکھا. عالم یہ تھا کہ بالکل حرم شریف کے قریب سوق الصغیر کا بازار تھا، علاقہ تھا، اس میں دکان تھی اور اس سے چند قدم پر آگے جا کر تھوڑا سا جو آج کل انشاء مکہ ہے اس کے اندر ہمارا مکان تھا، اس میں ہم رہتے تھے. تو بہرحال 15 مہینے رہا، پھر اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے واپسی ہوئی اور پھر وقفہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے 1990 میں بلایا. 1990 میں ہم گئے. 14 افراد تھے، اس میں ایک میرے بیٹے بھی تھے مولوی مفتی عمران الحق صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے ہمارے ساتھی تھے. ہم 14 افراد گئے، تقریباً 1 مہینے تک رہے اور اس کے بعد پھر وقفہ ہو گیا. پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، ان کی مہربانیاں ہوئی کہ 1994 سے جو اللہ پاک نے بلانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو سن 2006 تک مسلسل حج کے لیے اور عمرے کے لیے بلاتے رہے. اس کے بعد سن 2006 میں 2 تھے، ایک شروع میں تھا اور ایک آخر میں تھا، تو وہ دوسرا حج جو ہے وہ نہیں کر سکا کہ مجھے تکلیف ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے پھر آپ حضرات نے دیکھا کہ کمزوریاں بڑھتی چلی گئیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس مالک کی عنایت اور مہربانیاں ہیں کہ ہر سال عمرے کے لیے بلا لیتے ہیں. اب سے 2 سال پہلے بھی اللہ پاک کا حکم ہوا تو حج کے لیے بلا لیا تھا، لیکن پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے کافی پریشانی رہی. اب جو ہے وہ حج کے لیے جانے کی ہمت نہیں رہتی. اللہ پاک مہربانی فرما دیں، صحت دے دیں تو کیا بات ہے، ورنہ اس تکلیف کی وجہ سے شوگر ہونے کی بنا پر پیشاب کا مسئلہ جو ہے یہ سبھی کو، مجھے نہیں سبھی کو تنگ کرتا ہے. اس دفعہ بھی ہمارے ساتھی تھے بہت سارے، قریب ساتھیوں کو جتنے بھی تھے شوگر ہی شوگر تھی، تو وہ بھی زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتے تھے. 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تو ٹھہر جاتا ہے آدمی، لیکن اس کے بعد اتنی بے قراری ہوتی ہے کہ روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا. تو بہرحال اللہ پاک کی مہربانی ہو، اس طرح سے اللہ پاک نے یہ دروازے کھول لیے، ان کی مہربانی ہے. انسان کو اور اسی طرح جانوروں کو اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو بلا لیتے ہیں. چیونٹی کا بہت مشہور واقعہ ہے. چیونٹی تڑپتی تھی جانے کے لیے، تو اس کو اللہ پاک نے بلانے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے کبوتر ایک حرم شریف کا بھیج دیا، اور وہ کبوتر اس علاقے میں گیا، جا کے اس نے وہاں اتر کر دانہ چگنا شروع کیا.
اللہ پاک نے اس کو یعنی چیونٹی کو کہا کہ یہ کبوتر حرم کا آیا ہے، اس کے پاؤں سے لپٹ جا۔ وہ لپٹ گئی اور وہ کبوتر وہاں سے دانا چپ کے حرم شریف میں آیا، اور حرم شریف میں آ کے اترا تو وہ چیونٹی وہاں اتر گئی۔ ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک سے لپٹ جائیں، گڑ گڑا کے مانگیں، عاجزی کریں اور بہت انکساری کے ساتھ ان سے التجا کریں، تو بار کے جب تعلق قوی ہو جاتا ہے، مالک کا حکم ہو جاتا ہے، تو حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جن کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت پرانا واقعہ ہے۔ میں حج کے سلسلے میں ہی تیموریہ مسجد میں بیان کے لیے جایا کرتا تھا، تو آپ حضرات میں بہتوں کو معلوم ہے کہ وہاں حاضری ہوتی تھی اور بیان کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں خود بھی حج کے لیے جایا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں بیان کے بعد، دعا کے بعد لوگ ملتے ملاتے رہے، تو ایک نوجوان رو رو کر اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ نے، میں چھوٹا سا تھا، والد صاحب انتقال فرما گئے تھے، محنت مزدوری کر کر کے انہوں نے مجھے پالا، پڑھایا لکھایا، قابل اٹھایا۔ میں سنا کرتا تھا کہ لوگ حج کو جاتے ہیں تو میرا دل بہت تڑپتا تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، میری کیا بساط اور کیا مجال جو میں جا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کریم مطلق کی رحمت اور عنایتوں کے قربان جاؤں کہ ماں نے جو پڑھایا لکھایا تھا تو اللہ پاک نے مجھے ایک اچھی فیکٹری میں نوکری دلوا دی۔ ان کے یہاں بھی وہ قرآن دازی کا سلسلہ ہوتا تھا، جو روایت جنرل ضیاء الحق صاحب جاری کر کے گئے، تو اس میں ان کا نام نکلا۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، وہاں ملاقات کروں گا۔ تو بہرحال جب حکم ربی ہوتا ہے تو دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو محرومی سے بچائیں اور اپنی عنایت اور مہربانی سے مالا مال فرمائیں۔ مختصراً یہ سنا دیا آپ کو کہ وہاں کا سفر بہت مبارک ہوتا ہے، بہت مبارک رہتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے۔ تکلیفیں تو ہوتی ہیں، یہاں رہتے رہتے کیا تکلیف نہیں ہوتی، تکلیفیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن آرام جو ملتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں، مہنگائی کا افریت اب وہاں بھی کچھ تھوڑا تھوڑا آیا ہے، لیکن بہرحال پیٹرول اب تک بھی وہاں پر 45 اللہ کا 1 لیٹر آتا ہے، یعنی 1 ریال کے اندر 2 لیٹر پیٹرول مل جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو گاڑی چلاتا ہے، بھاڑے کے اوپر آدمی اٹھا لے تو اس کو 20-25 ریال کے اندر پوری ٹنکی بھروا کے بے فکری ہو جاتی ہے، اور بچ جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام کر لیتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر مہنگائی ہوئی ہے، مگر اب بھی اتنا افریت نہیں ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے، حیران رہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی، وہاں بھی بڑی دعائیں کی اپنے ملک کے لیے بھی، ملک والوں کے لیے بھی کہ اے اللہ ہمارے ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے، سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک کو بھی بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ وہاں رہے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بتی جانا کیا نام اور کیا کام بتی جانے کا، مہنگائی کا۔ تو بہرحال اے سی ہر جگہ، اے سی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر، جیسے ہماری مسجد ہے اس میں کم از کم بھی 15-20 اے سی، اور اسی طرح سے اور مساجد جو چھوٹی ہیں بڑی ہیں وہاں سب جگہ بڑے اچھے انتظامات۔ تو بہرحال دیکھ دیکھ کر دل بہت ہوتا تھا کہ یا اللہ ہمارے ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس طرح سے مکہ مدینے کی طرح سے وہاں بھی یہ سارے روشنی کے اور ہر طرح کی سہولتوں کے سامان فرما دے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنی مہربانیوں اور عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا
وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.